صوفی کس کو کہا گیا؟ اسے چھوڑیے. تصوف کیا ہے؟ آج کے دور میں تصوف جتنا مشہور ہو رہا ہے ابھی یہ اور مشہور ہوگا. سب لوگ غور سے سن لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر اب آ رہے ہیں. تصوف کے اندر اس میں پروٹیکشن ہے، اعتراضات کم ہے اور آدمی جو چاہے اپنی منمانی کر سکتا ہے، پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں نے اپنے اولیاء کی صحیح سیرت کو آگے بیان کرنا ہے، آگے بتانا ہے کہ تصوف کیا ہے. تو سن لیجئے غور سے. مختصر جواب تو یہ ہے کہ نام نیا ہے. صوفی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اولیاء کی صفات ہوتی ہے. اگر اولیاء کی صفات نہیں ہے تو وہ صوفی نہیں. شیخ زروق رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب الجمع بین الشریعت والحقیقہ کے اندر 2000 تصوف کی تعریفیں اور تفسیریں کی ہیں. اب میں اگر وہ بیان کرنے لگ جاؤں تو کیا تو 100 تک کے تو تقریباً مجھے بھی پتا ہے، لیکن وہ لفظ آگے پیچھے جو جس مقام پہ تھا اس نے وہاں بیان کر دی. تو کچھ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ سے جب کوئی پوچھے کہ تصوف کیا ہے تو آپ بیان تو کر سکو. تو سب سے پہلے تصوف کی تعریف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. وہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صوفی وہ ہوگا کہ جو آمنو، ایمان جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وکانوا یتقون مرتے دم تک اس کا کریکٹر بھی ٹھیک ہو. یہ تصوف. اور یہ یاد رکھیے گا کہ تقوی کا معنی ڈرنا نہیں ہوتا. تقوی کا معنی ہوتا ہے ظاہر اور باطن دونوں کو ایک ساتھ پاک کر لینا. اس کو تقوی کہتے ہیں. یہ اجمالی طور پر تصوف کی تفسیر جو ہے قرآن میں ہوگی. حضرت ذنون مصری جن کا اصل نام صوبان بن ابراہیم ہے کہتے ہیں کہ صوفی جب بات کرتا ہے تو اس کا کلام حقائق و معارف کا ترجمان ہوتا ہے. تو پتہ چلا صوفی جاہل نہیں ہوگا، صاحب علم ہوگا. حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو بشریت کی تاریکیاں ختم کر چکا ہو، نفس کی خواہشات سے پاک ہو کر اولیاء کی صف میں شامل ہو گیا ہو. مطلب اس کا ظاہر و باطن پاک. تو تصوف کی 2000 تفسیریں کرنے کے بعد بھی یہی ہوگا کہ جس کا ظاہر اور باطن ہر قسم کی برائی سے، سماجی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، اخلاقی ہے، مذہبی، ساری برائیاں جو ہیں وہ پاک کر چکا ہوں. سمپل. اس کے علاوہ پڑھتے جاؤ اینڈ پہ آپ کو، میں بھی بہت پڑھی، میں نے بہت پڑھ ڈالا میں کہا، لیکن یہی نکلا کہ جس کا ظاہر اور باطن ہر قسم کی سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی برائیوں سے اس کا اپنے مان کو پاک کر لے اور وہی وہ کام کرے اندر سے اور باہر سے اس کا کام وہی ہو جو رب اور رب کا رسول کہتا ہے. جسے اللہ کی محبت صاف و پاکیزہ کر دے وہ صافی، اور جس کے ظاہر و باطن کو اللہ پاکیزگی عطا کر دے وہ صوفی. اور قرآن مجید میں یہی تو کہا گیا. تصوف قرآن سے باہر نہیں ہے. قرآن میں یہی تو کہا گیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 120 پڑھیے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہر اسم اور باطنہ. کچھ گناہ ہیں کہ آدمی اندر سے کرتا ہے، چھپے ہوئے گناہ ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صوفی تو ایک زمین کی مانند ہوتا ہے. آپ زمین کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ جہاں فصل اگاتے ہیں وہاں گند کچرا پھینکتے ہیں، لیکن زمین بدلے میں کیا آپ کے گھر میں کچرا پھینکتی ہے؟ نہیں، وہ بدلے میں آپ کو پھول اگا کے دیتی ہے، آپ کو پھل دیتی ہے، فصل دیتی ہے، اچھی چیز دیتی ہے. تو صوفی وہی ہوتا ہے کہ جب تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو بدلے میں ویسا نہیں کرے گا، اچھی چیز دے گا. اور دو طریقے ہوتے ہیں آج کل. کچھ لوگ ہیں کہ جب آپ ان کو گالیاں دیں یا برا بھلا کہہ دیں وہ خود کچھ نہیں کہتے، چپ کر جاتے ہیں، اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ اس کو چپ کراؤ. ہاں، تو وہ بھی صوفی نہیں ہے. یہ بات ہے. ایک آدمی نا خود چپ کر جائے. سیاستدان جو ہوتے ہیں آپ ان کو بڑی محفل کے اندر بھی کچھ کہتے ہیں برا بھلا، مسکراتے رہیں گے، بعد میں جا کے کہیں گے اس کا سب کام تمام کر دو. وہ بھی صوفی نہیں ہے. تصوف ایک ایسا درخت ہے کہ جب پکتا ہے تو اس پہ یقین، قناعت، صبر، بردباری، بہادری، دنیا سے بے نیازی، خلوت، خاموشی، خوف خدا، تواضع، شکر، اخلاص، حیا، جود و سخا، ادب کے سدا بہار پھل اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. یہ ہے تصوف. مجدد ملت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی ایک کتاب ہے ما لا بدہ منہ. مالا بدہ، مالا بدہ ہم اکثر بول دیتے ہیں. یہ فارسی پڑھنے والے اس کتاب کو جانتے ہیں، علماء سمجھیں گے. مالا بدہ منہ جو ما لا بدہ، یہ اصل میں ما الگ ہے، لا بدہ الگ ہے اور منہ الگ ہے. ما لا بدہ منہ جو ہے فارسی میں
یہ کتاب آپ نے شروع کی، یہاں ذرا جملہ سنیے گا، اس کے اندر انہوں نے بڑی تعریف کی ہے. کتاب شروع تو یہاں سے ہوتی ہے، کتاب حمد و ستائش مر خدائے راست کے بذات مقدس خود موجود است و اشیاء با ایجاد او موجودن. اس کتاب کے سوا 130 پہ اس مجدد نے لکھا تراشیدن ریش بیش از قبضہ حرام است. یہ مجدد کہتے ہیں کہ مٹھی سے پہلے داڑھی کو کاٹ دینا جو ہے وہ حرام ہے. تو صوفیہ کے متعلق انہوں نے اسی کتاب کے اندر ایک چیپٹر کتاب الاحسان کا ہے، اس میں کیا لکھتے ہیں ذرا یوں لکھا ہے: اصدق اللہ تعالی این ہما کے گفت شد صورت ایمان و اسلام شریعت است. ایمان اور اسلام کی صورت کیا ہے؟ شریعت ہے. وہ مغز و حقیقت اون در خدمت درویشہ باید. حقیقت اور مغز کیا ہے؟ وہ اولیاء کی، درویشوں کی، صوفیاء کی خدمت میں بیٹھنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا، ان کی خدمت کرنا. خیال نبایت کر کہ حقیقت خلاف شریعت است کہ یہ سخن جہل و کفر است، بلکہ ہمیں شریعت است کہ در خدمت درویشہ. آخر میں کہا کہ شریعت ہی یہ ہے کہ اولیاء کرام کی خدمت میں رہنا. تو حالانکہ یہ بڑے سخت ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ مجدد گزرے ہیں، بڑے سخت قسم کے ہیں، لیکن اولیاء کی تعریف کر گئے کہ صورت ایمان و اسلام شریعت ہے اور مغز اس کا کیا ہے؟ اولیاء اور صوفیاء کی محفل اور خدمت اختیار کرنا. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 712 سال پہلے صوفی کے متعلق فرمایا: صوفی اللہ تعالیٰ کی طرف سے التفات کو حاصل دین سمجھتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے تمام شہروں میں جی بھر کے گھومنے کے بعد تصوف کے دروازے پہ دستک دی. دروازہ کھلا، داخل ہوئے، حقیقت کھلی تو پھر کھل کر لکھا. فرماتے ہیں: القول فی طریق صوفیہ. پوری ہمت کے ساتھ، کیا جملہ انہوں نے کہا؟ میں اپنی پوری ہمت کے ساتھ تصوف کی طرف متوجہ ہوا اور یہ جانا کہ تصوف علم و عمل کا نام ہے. یہ علامہ امام غزالی مجتہد و مجدد یہ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ واضح ہوا کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف علم اور عمل کے مجموعے کا نام ہے. اب یہ بہت سادہ طریقے سے سمجھا رہا ہوں لفظ کہ آپ کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں کہ صوفی کون ہے، تصوف کیا ہوتا ہے. ویسے تو کچھ نام تو ایسے عام ہوئے ہیں کہ اپنا مرتبہ ہی کھو گئے. اب ہر ایک کو تو صوفی ہے، صوفی کہہ دیتے ہیں ہر ایک کو. مولوی بہت بڑا نام ہوتا تھا، پھر مولوی عام ہو گیا. ملا پہلے بہت بڑا نام ہوتا تھا، پھر ملا گالی بن گیا، پھر مولوی گالی بن گیا. علامہ کسی کو لقب ملتا تھا، سارے علامہ ہو گئے، ہم جیسے بندے بھی جاہل علامہ ہو گئے. پھر شیخ بہت بڑا نام ہوتا تھا، سارے سب کو شیخ فی الاسلام ہو گئے سب. تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح صوفی بہت بڑا ٹائٹل تھا. یہ صوفی لفظ ولی کے ہم پلہ ہے، یہ بات یاد رکھیے. ولی عربی، وہ صوفی ان کے کپڑوں کی وجہ سے ان کو دیا گیا. بڑے دوسرے بھی اشتقاق بتائے گئے لیکن یہ زبردست ہے. تو تصوف پہ اور کچھ نہ بھی گفتگو کی جائے تو امام غزالی نے بات مکمل کر دی. بس امام غزالی کا جملہ کہہ دینا تصوف کے اوپر اور صوفیزم کے اوپر اور صوفی کے بارے میں کہہ دینا، یہ جملہ کافی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کوئی ایسا علم کا دروازہ نہیں جو کٹکھٹایا نہیں، جو ان کے لیے کھلا نہیں، جس میں آپ نے سیر نہیں کی. تو آخر میں آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، صوفیزم کو اپنا لیا. امام غزالی نے، لوگ بخاری پڑھتے ہیں پر ساری نہیں پڑھتے، صوفیہ بخاری پڑھتے ہیں ساری پڑھتے ہیں، بلکہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو امام بخاری نے 96,000 چھوڑ دی ہیں وہ بھی مل جائے تاکہ نبی کی حدیثوں پر عمل ہو جائے. بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے. اس پر عمل کون کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا سوائے صوفیہ کے. کوئی بھی، ایون کہ مولوی تک نہیں کرتا. ملا، مولوی، علماء سو، کوئی بندہ اس حدیث کے اوپر کامل طور پر عمل کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اسے بن ہی نہیں سکتی. اس حدیث کے اوپر کامل طور پر اگر کوئی عمل کرتا ہوا نظر آئے گا تو پوری دنیا میں ولی اور صوفی کرتا ہوا نظر آئے گا. چیلنج ہے میرا. صوفیہ جانتے ہیں کہ اس وقت تک اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک حسد، کینہ، بغض، چغلخوری، لالچ، نفس امارہ کی اطاعت، ریاکاری باطن کے ساتھ ہے، عمل نہیں ہو سکتا. نیت ٹھیک کرو، باطن پاک کرو. تو صوفیہ جو ہے باطن پاک کرنے میں لگ جاتے ہیں. پہلے شریعت پڑھی، پھر اس مرد کامل کی تلاش کی جو باطن کو دھونا جانتا ہے، اس کی بایعت کری، باطن پاک ہو گیا،
کچھ مجاہدہ کبھی کرنا پڑتا ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، وظائف کیے جاتے ہیں، اور جب پیر دیکھتا ہے کہ اب اس کا باطن پاک ہو گیا، اب اس کے اوپر چیزیں اثر نہیں کریں گی، اب اسے اجازت دے دی جاتی، جاؤ اب تم لیڈر بن سکتے ہو، لشکر بنا سکتے ہو، خلافت دے دی، سر کے اوپر تاج امامہ رکھ دیا۔ یہ تھا اصل۔ کچھ نے ان کے الٹ کیا اور کچھ نے الٹا اعتراض کیا کہ بھائی یہ سمپل یہی تھا، بس صوفی سمے یہی تھا۔ اور پیر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کی چیزیں کیسے، باہر تو اس نے علم پڑھ لیا، سر کے امامہ رکھ لیا، بڑا جبہ پہن لیا، چل رہا، اندر کتنی گند اور خباثت ہے یہ معلوم۔ وہ ولی کامل جانتا ہے، جاؤ اب وہ جانتا ہے کہ اس کا اندر ختم ہوگا تو کیسے ہوگا، لوگوں کے گھروں پہ دروازوں پہ جا کے مانگ کے لاؤ۔ اب اس کی پکیزگی اسی میں ہونا تھی۔ کسی کو کہا نفل چھوڑ دے، کسی کو کہا نفل پڑھ، دیکھا کہ وہ ولی کامل جانتا ہے۔ ہم لوگوں نے ظاہری اپنے مائنڈ، یہ کتابیں جتنی پڑھی ہیں نا، یہ ساری زبانی یاد کر کر اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ پہلے یہ میرے ٹیبل پہ پڑھی ہوئی ہے، میں نے ان کو پڑھ کر اپنے مائنڈ میں رکھ لیا، یہاں ڈال دیا، فائدہ کوئی نہیں۔ پہلے یہاں تھی اب یہاں آ گئی، کیا فرق پڑا؟ تو ولی اور صوفی کیا کرتا ہے، وہ جب پڑھ لیتا ہے اب اندر کو پاک کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو صوفی اس نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی اور اس پہ جٹ گیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب میں نے اندر کو ٹھیک کرنا ہے، یہ کسی وقت بھی میری نیت خراب کر سکتا ہے، میرے عمل کو خراب کر سکتا ہے کسی وقت بھی۔ کہ بظاہر تو ہم لوگوں کو 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، لیکن کیوں دے رہے ہیں یہ اندر پتا ہوگا، باہر والے کو نہیں پتا۔ اور یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں یہ اندر صاف ہے تو پتا ہوگا، ورنہ اسے نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے کسی کے لے کے تمہیں دیے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے چرس بیچی ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے اپنے نام سے تمہیں دیے ہوں۔ اسی طرف اشارہ کیا پروردگار عالم نے۔ چاہیے سورہ حج کی آیت نمبر 37 پڑھ لیجیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا تمہاری قربانی کا ظاہر، یعنی گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا۔ اس نے کیا کرنا ہے، گوشت اور خون کا استعمال تو وہ کرے کہ جس کا جسم ہے، نہیں یہ دونوں چیزیں نہیں چاہیے۔ تو اسے کیا پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کیا ہے، اندر اسے وہ چیز، وہ چھپی ہوئی چیز پہنچتی ہے، تمہارا باطن۔ تو یہی تو اس نے کہا، تو قربانی میں بھی یہی سکھا رہا تھا، دیکھ لوگوں کو دکھانے کے لیے 10-10 لاکھ کے جانور نہ لے آنا، مجھے تیرا گوشت اور خون نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں قربانی کر کیوں رہا تو۔ تو صوفیاء کرام بخاری کی پہلی حدیث پر ساری زندگی عمل کرنے میں لگا دیتے۔ کچھ سمجھ میں آئی آپ کو؟ بس یہی آج سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی لیکچر سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوگا، اس لیے ہم اس لیکچر کو سن کر عمل کر کے ان کے نوکروں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سر ہیملٹن گب، یہ مصر میں پیدا ہوا، اس نے کہا ہے اسلام کی نشو و نما تحریک تصوف کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، یعنی تصوف اسلام کو آگے بڑھاتا ہے۔ صوفی ڈاکٹر نکلسن اوائل عمری میں تو اس نے یہ کہہ دیا، اب ظاہر ہے کہ جو شروع میں ریسرچ کرے گا کہنے لگا کہ جناب یہ جو تصوف ہے یہ اسلام نے کرسچینٹی سے لیا، لیکن آخر میں اس نے ایک کتاب لکھی، آئیڈیا آف پرسنالٹی، ایسی بکس پڑھا کریں، آئیڈیا آف پرسنالٹی آف گاڈ ان اسلام۔ اس میں کہا کہ تصوف کی ہر چیز کی جڑ قرآن و سنت ہے۔ تو ڈاکٹر نکلسن کو تو پتا چل گیا کہ تصوف کی ہر چیز کی جڑ قرآن و سنت ہے، اپنے مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا۔ باطل فرقوں کے اندر صوفیزم کو بھی لکھا ہوا ہے، سمجھے؟ اس لیے میں کہتا ہوں بخاری پڑھو، ساری پڑھو۔ عیسائی پادری میکڈونلڈ اپنی کتاب ایسپیکٹس آف اسلام کے اندر لکھتا ہے کہ اسلام کی ہر بات کی طرح تصوف کا بیج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، یعنی یہ تصوف کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یہ تصوف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ میرے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال کیا ہے، تصوف ہی تو ہے سارا۔ یعنی جو صوفیاء کرام کرتے ہیں، یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہ ہے کہ حضور کو ضرورت تھی کہ ان کا باطن پاک نہیں، نعوذ باللہ، نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے 2 حصے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کا، اعلان نبوت سے بعد کا۔ اعلان نبوت سے پہلے کا تمام اولیاء کے لیے ہے، اور اعلان نبوت سے بعد کا سارے علماء کے لیے ہے۔ پھر تبلیغ شروع ہو گئی، تو یہی تو
اس کے بعد جب وہ سمجھتا ہے کہ باطن پاک ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد وہ تبلیغ میں نکل پڑتا ہے. تو عیسائی پادری میکڈونلڈ کو تو سمجھ آ گئی، مسلمان کو نہیں آئی. شیخ الاسلام عبداللہ انصاری افغانی، ابن قیم نے تصوف کے خلاف لکھا. ابن جوزی سے بات چلی، آگے چلتی رہی، لوگوں نے دوسروں سے چرا چرا کے لکھتے رہے. ابن قیم نے جب لکھا تو ابن قیم کے جواب میں شیخ الاسلام افغانی نے رسالہ لکھا، اور اس رسالے میں یہ کہا کہ صوفیزم اسلام کا خلاصہ ہے، ایسنس ہے. اس رسالے کو پڑھنے کے بعد ابن قیم نے اپنا اعتراض واپس لے لیا، اور اس نے یہ کہا، جملہ سن لیجیے. ابن قیم نے یہ کہا کہ تصوف نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل کا کہ جس کو قرآن تزکیہ کہتا ہے اور محمد مصطفیٰ حدیث میں اسے احسان کہتے ہیں. اللہ اکبر. تم خود کو کیا یتیم سمجھ رہے ہو؟ اولیاء کرام کا ہم پہ بڑا احسان ہے. وہ بخاری پڑھتے تھے، ساری پڑھتے تھے. پھر جملہ بول دو ذرا، سن لیجیے. ابن قیم نے کیا کہا؟ ابن قیم یہ کہتے ہیں تصوف نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل کا جس کو قرآن مجید میں تزکیہ کہا گیا ہے اور حدیث میں احسان کہا گیا ہے. ولیم سٹوڈرڈ کا کہنا ہے کہ تصوف اسلام کی روح ہے، اس کے بنا اسلام کچھ نہیں ہے. امام مالک فرماتے ہیں جس نے فقہ میں مہارت حاصل کی لیکن تصوف سے نابلد رہا وہ فاسق ہوا، کہیں نہ کہیں مسٹیک کر بیٹھے گا. امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے، زور دیتے تھے اس بات پہ کہ صوفیاء کی محفل کو اختیار کیا کرو، کیونکہ مراقبہ، خشیت الہی اور بلند ہمتی کی وجہ سے یہ صوفیاء ہم سے بڑے ہوئے ہیں. لو، مجدد ملت کہہ رہا ہے بیٹے سے کہ صوفیاء سے ملو، محدث کہہ رہا ہے بیٹے صوفیاء کی محفل میں بیٹھ. خود یہ مجدد، خود یہ صوفی کامل، خود یہ محدث حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. سر آرنلڈ نے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام میں لکھا ہے اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ اپنی بے پناہ روحانی قوت کے ساتھ پھیلا ہے. تو یہ بے پناہ روحانی قوت کس کے پاس تھی؟ اولیاء کرام کے پاس. میں پوچھنا چاہوں گا آپ سب سے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی انڈین ہے؟ نہیں. داتا گنج بخش علی اجمیری انڈین ہے؟ تب تو انڈیا ہی تھا نا، سارا بھارت ہی تھا. انڈین ہے؟ نہیں. تو کہاں گئے ہیں؟ یہ سب لوگ باہر سے آئے. جیسے آج آپ لوگ امریکہ میں ہو، آج آپ لوگ انگلینڈ میں ہو، آج آپ لوگ کینیڈا میں ہو، آج آپ لوگ ڈنمارک میں ہو، آج آپ لوگ مختلف ممالک میں ہو. یہ لوگ باہر سے آئے، یہ لوگ باہر سے آئے اور وہاں کے لوگوں میں محبت کو عام کر دیا. تو یہ بیڑا ہم نے اٹھایا تاکہ آپ تک اولیاء کرام کے پیغامات کو اور اس کی سیرت اور سٹوریز کو آپ تک پہنچائیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو لوگ انڈیا کے نہیں تھے تو کس طرح انڈیا کے لوگوں میں محبت پھیلا دی. تو آپ بھی امریکہ میں اسی طرح رہو جیسے اولیاء رہتے ہیں، آپ بھی کینیڈا میں اسی طرح رہو جیسے اولیاء آئے انڈیا میں، آپ بھی اپنے ملک میں ایسے ہی رہو جیسے انڈیا